اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں رمضان المبارک کا تعارف ان الفاظ میں فرمایا کہ اس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ تو ماہ قرآن ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اس مہینے میں قرآن پاک پر خصوصی توجہ دیں اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے خصوصی کوششیں کریں۔ قرآن پاک ہمارے لیے دستور حیات ہے اور یہ زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کیسے گزار سکتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے ان لوگوں کے طرز زندگی کا انتخاب کرتے ہیں جو کلام اللہ کے بالکل مخالف ہیں، اور پھر حیرت تو یہ ہے کہ ہماری زندگی غم اور پریشانی سے بھری ہوئی ہے۔ تو کیا آج ہم یہ عہد کرتے ہیں جب کہ ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں ایک بہتر اور باخبر مسلمان بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کا پیغام جو قرآن پاک کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس ماہ مبارک میں اسے سیکھتے ہوئے اس ماہ مبارک کو گزاریں گے؟ کیونکہ رمضان المبارک اللہ اور قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلقات کی تجدید کا بہترین وقت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر سال ایک مرتبہ قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے، لیکن جس سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، اس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ دورہ کیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے سال میں جتنا قرآن پاک کا حصہ نازل ہوتا تھا، اسے رمضان المبارک کی راتوں میں تقسیم فرماتے اور روزانہ اس کا کچھ حصہ دور کرتے تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد بھی یہی بیان کرنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن پاک کے ساتھ خصوصی لگاؤ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی حفاظت اور نگہداشت کے لیے خاص طور پر اہتمام فرماتے تھے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں زیادہ عبادت گزار وہ ہے جو تلاوت قرآن کریم زیادہ کرتا ہے، کیونکہ قرآن پاک آپ کے مسلک کو نہیں جانتا، قرآن پاک صرف اپنے پڑھنے والے کو ہی جانتا ہے۔ قرآن پاک صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو
قیامت کے دن قرآن پاک اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گا۔ سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن سیکھو، اسے پڑھو اور پڑھاؤ۔ جس نے اسے سیکھا اور پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کی مثال اس تھیلی جیسی ہے جس میں مشک بھری ہوئی ہو اور چاروں طرف اس کی خوشبو پھیل رہی ہو، اور اس شخص کی مثال جس نے اسے سیکھا اور سو گیا، اس کا علم اس کے سینے میں بند رہا، اس تھیلی کی سی ہے جو مشک بھر کر سیل بند کر دی گئی ہو۔ لہٰذا قرآن پاک کو اتنے اونچے طاقوں میں نہ رکھیے کہ سال ہا سال اس پر نظر ہی نہ پڑے اور مدتوں اس تک ہاتھ ہی نہ پہنچ سکے۔ یہ کوئی ایسی دوائی نہیں ہے کہ جسے بچوں سے تو کیا بڑوں کی پہنچ سے بھی دور رکھا جائے۔ یہ تو دوا ہے ہر درد کی، شفا ہے ہر مرض کی۔ اس تک رسائی تو ہر وقت رہنی چاہیے۔ جب ہم اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں تو پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو تو اس کائنات میں بڑی مرکزی اہمیت حاصل ہے، اور اس کائنات کی ہر چیز اس کے لیے مسخر کر دی گئی ہے، اور یہ انسان اپنی عقل کی بنا پر ہر شے کو اپنے تصرف میں، اپنے استعمال میں لا رہا ہے۔ اس طرح انسان اس کائنات کا بادشاہ اور شہنشاہ دکھائی دیتا ہے۔ اتنی زیادہ قوت اور طاقت کی وجہ سے اس کے پھسلنے اور گمراہ ہونے کے خدشات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا ان سے بچانے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام قرآن پاک عطا کیا ہے، اور بلا شبہ انسان اور قرآن اس کائنات کی دو مسلمہ حقیقتیں ہیں، اور ان دونوں میں سے قرآن نے انسان کے بارے میں بتا دیا ہے کہ وہ انسان کیا ہے۔ اب انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور بار بار اس میں غور و فکر کریں، تاکہ وہ اپنی انسانیت کی حقیقت کو جان جائیں، اور قرآن پاک کے نزول سے لے کر اور ہدایت کی فراہمی اور رسائی تک سارے امور قرآنی کو بخوبی جان لیں، اور دوسروں کو اس قرآن پاک کی آفاقی تعلیمات سے صحیح معنوں میں آگاہ کریں۔ انسان کو بندہ رحمان بننے کے لیے قرآن سے بہتر کوئی چیز رہنمائی نہیں دے سکتی۔ اب ہم قرآن پاک ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ یہ کب نازل ہوا، اور اس کے نازل کرنے کا مقصد رب کائنات کے نزدیک کیا ہے، اور انسان نے اس قرآن پاک کے بارے میں کیا نقطہ نظر اپنایا ہوا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا، اور یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور وہ قرآن جو لوگوں کے لیے اس لیے نازل کیا گیا تاکہ وہ اس قرآن پاک کے ذریعے ہدایت پائیں، اور قرآن پاک کے ذریعے حق و باطل، سچ اور جھوٹ کے درمیان واضح فرق کر سکیں، اور اس قرآن پاک کو اپنے لیے ساری زندگی میں سرچشمہ ہدایت یعنی ھدی للناس سمجھیں، اور اس کی بینات روشن نشانیوں سے مستفید ہوں، اور اس قرآن پاک سے واضح طور پر رہنمائی حاصل کریں۔ اب اس آیت کریمہ میں ھدی للناس کے الفاظ ہمیں پکار کر یہ دعوت دے رہے ہیں کہ قرآن پاک کے نزول کا مقصد کیا ہے،
قرآن پاک ہمیں کیوں عطا کیا گیا اور قرآن پاک کو ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کیوں کیا گیا ہے؟ قرآن پاک کے پڑھنے کی ہمیں ترغیب کیوں دی گئی ہے؟ قرآن پاک کے ایک ایک حرف کو پڑھنے پر 10 نیکیوں کا وعدہ کیوں کیا گیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے نیکی ہے، اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ اس میں الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ ہر ایک حرف پر ثواب 10 نیکیوں کا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو جامع ترمذی باب فضائل القرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ اور کلمات کو پڑھنے پر اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا کرنے کا وعدہ کیوں کیا گیا ہے؟ ان ساری ترغیبات کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھنے کی طرف راغب ہو جائیں اور قرآن پاک پڑھتے پڑھتے اس سے ہدایت حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ قرآن پاک کے ذریعے ہم اپنے دین کو سیکھ لیں، قرآن پاک کے ذریعے ہم اپنے مولا کو پالیں، اور قرآن پاک کے ذریعے اس کی توحید کی معرفت حاصل کر لیں، اور قرآن پاک کے ذریعے ہم اس کی بندگی کی حقیقت کو پالیں، حتیٰ کہ قرآن پاک کے ذریعے ہم اپنے مولا کائنات کی رضا کو پالیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی کتابیں آج تک دیگر انبیاء علیہ السلام پر نازل کی ہیں، ان سب کا مقصد انسانوں کی ہدایت ہی رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو یہ صحائف اور یہ کتب اس لیے دی گئیں تاکہ ان کے ماننے والے اور ان پر ایمان لانے والے ان کتب مقدسہ اور صحائف مقدسہ سے ہدایت حاصل کریں۔ لہٰذا اس حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ پر نازل کی گئی کتاب تورات کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ اور سورۃ المؤمنون میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا کیا تاکہ تم راہ ہدایت پاؤ۔ اسی طرح سورہ مومنون کی آیت نمبر 49 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تاکہ وہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ اب ان دونوں آیات مبارکہ میں جو الفاظ ہیں، اِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اب یہ الفاظ ہمیں اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں کر عطا کی، کس مقصد کے لیے دی؟ اس کتاب کے اور دیگر کتب آسمانی کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ انہی آیات کے اگلے الفاظ ان کتابوں کے نزول کے مقصد کو واضح کر رہے ہیں، اور وہ الفاظ یہ ہیں، لعلہم یہتدون، لعلکم تہتدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یعنی کتب سماوی اور ہدایت لازم و ملزوم ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اور ان کی کتب کے بغیر ہدایت کو نہیں پایا جا سکتا۔ حضرت امام مالک اپنی کتاب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری تمہارے نبی کی سنت۔ اب یہ حدیث مبارکہ بھی ہمیں اس حقیقت کی طرف توجہ دلاتی ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمسک میں ہی ہدایت ہے۔ جس نے کتاب اللہ کو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سختی سے پکڑ لیا تو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ ہدایت پر ہی رہے گا۔ لیکن اب یہاں سوال یہ ہے کہ کتاب اللہ یعنی قرآن پاک کا تمسک کیسے کیا جائے، قرآن پاک کو مضبوطی سے کیسے پکڑا جائے، قرآن پاک سے اپنا تعلق کیسے قائم کیا جائے، اور قرآن پاک کو اپنی زندگی میں کس طرح اختیار کیا جائے، قرآن پاک سے ہمارا تعلق کیسا ہو، قرآن پاک ہماری زندگیوں میں کیسے نظر آئے، ہمارا عمل قرآن پاک کے مطابق کیسے ہو، ہمارا قول قرآن پاک کے مطابق کیسے ہو، ہمارا اخلاق قرآن پاک کے مطابق کیسے ہو، ہماری سیرت اور ہماری شخصیت قرآن پاک کے مطابق کیسے ہو۔ ہم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ ہمارا وہ تعلق قائم ہو گیا ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، اور اس طرح ہماری زندگی قرآن پاک کے مطابق ہو اور ہم قرآن سے باہر نہ ہوں، تاکہ ہمیں قرآن پاک کے نزول کا مقصد یعنی ہدایت عظمیٰ حاصل ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہدایت تک پہنچانا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اگر تم قرآن کو بھی اور میرے نبی کی سنت کو بھی ایک ہی جگہ ایک شخص میں دیکھنا چاہتے ہو تو وہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جس نے تمہیں قرآن بھی پہنچایا اور اپنی سنت بھی تمہیں سکھائی ہے۔ اس لیے اس رسول کی ذمہ داری یہی تھی۔ قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت نمبر 54 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احکام کو صریحاً پہنچا دینے کے سوا کچھ لازم نہیں ہے۔ یعنی اس رسول معظم نے اللہ کے احکام کو اور اللہ کے دین کو قرآن اور اپنی سنت کے ذریعے البلاغ المبین یعنی واضح طور پر پہنچا دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فرض نبوت بتمام و کمال ادا کر دیا ہے، اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا ہے، اور اس دین کے پہنچانے پر تم بھی خطبہ حجۃ الوداع کی صورت میں اقرار کر چکے ہو، اور اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اس اقرار پر گواہ ہے اور شاہد ہے۔ ہدایت کی عملی صورت اطاعت رسول ہے۔ اب تمہاری فقط یہی ذمہ داری ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم ان کی یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو گویا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں تمہارے لیے ہدایت کا سامان رکھ دیا گیا ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت تمہیں کیسے اختیار کرنی ہے؟ تو اس اطاعت کی عملی صورت یہ ہے کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی ہر بات کو، ہر حدیث کو، ہر فرمان کو اپنا عمل بنا لو۔ تم اپنی گفتار کو رسول اللہ کی گفتار پر استوار کر دو، تم اپنے قول کو
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول سے روشنی دو، تم اپنے عمل کو عمل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی دو، تم اپنے اخلاق کو اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آشنا کر دو، تم اپنی ذات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اطاعت کے باب میں فنا کر دو، تہتدو، تم ہدایت پا جاؤ گے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت خود اللہ کی اطاعت ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا، بے شک اس نے اللہ کا ہی حکم مانا۔ تو گویا قرآن پاک اس مقام پر واضح کر رہا ہے کہ تمہیں ہدایت اس وقت تک میسر نہیں آ سکتی جب تک تم خود کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے سانچے میں نہ ڈھال لو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا پیکر مجسم نہ بن جاؤ، اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہ بنا لو، اور اپنی زندگیوں کو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آشنا نہ کر دو۔ تو گویا ہدایت عطا کیے جانے کی واحد ضمانت اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قرآن پاک ہدایت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ لازم و ملزوم کرتا ہے، اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سراپا ہدایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کے لیے ہادی بنایا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کی سورہ شورى کی آیت نمبر 52 میں ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لِتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ ہی صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف ہی صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا کرنے والے کے طور پر آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے وابستہ ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان کو صراط مستقیم کی ہدایت مل گئی، اور انسان کو وہ ہدایت مل گئی جو اس کی زندگی کا حاصل ہے، جو اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہدایت حاصل کرنے کی پہلی صورت اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جسے ہم نے ابھی بیان کیا ہے، اور دوسری صورت جس کا ذکر بھی قرآن پاک کرتا ہے، اور وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تم انہی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ اب اس آیت کریمہ میں ہدایت عطا کیے جانے کا انحصار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع پر رکھ دیا گیا ہے۔ جو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈھل جائے گا وہی ہدایت پانے والا ہوگا۔ جو خود کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیکر بنائے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ جو خود کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں فنا کر دے گا وہی ہدایت کا حقدار ہوگا۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقوش پا کی تلاش میں خود کو فنا کر دینا ہے۔ اتباع میں دل کا غلبہ ہوتا ہے اور اطاعت میں عقل کا غلبہ ہوتا ہے۔
اطاعت قول و فعل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ جانتی ہیں، جبکہ اتباع قول و فعل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ بھی نہیں جانتی۔ اطاعت میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلبہ ہوتا ہے، اور اتباع میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلبہ ہوتا ہے۔ اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی اداؤں کو اختیار کرنے کا نام ہے، اور اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو اختیار کرنے کا نام ہے۔ اطاعت میں اپنی شخصیت کا احساس رہتا ہے، اور اتباع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہی باقی رہ جاتی ہے۔ اطاعت میں اپنے وجود کا خیال رہتا ہے، اتباع میں اپنا وجود بھی وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فنا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس رسول کی اتباع میں ڈھل جاؤ تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہی انسان کو لعلکم تہتدون کا اعزاز بھی دیتی ہے، اور یحببکم اللہ کا مقام رفیع، اور اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا اکرام اور شان بندگی کا سب سے بڑا مقام بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہی عطا کرتی ہے۔ اس لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں، یہی وہ اتباع ہے جو تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مقرب بنا سکتی ہے اور رب کا بھی محبوب بنا سکتی ہے۔ اگر ہم رب کی محبوبیت چاہتے ہیں اور اس کی محبت چاہتے ہیں، اس کی بندگی میں معرفت چاہتے ہیں اور اس کا ہو جانا چاہتے ہیں، تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم خود کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈھال لیں، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا شعار بنا لیں، تو پھر ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مل جائے گا، اور خدا بھی مل جائے گا، اور ہدایت بھی مل جائے گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے محبوب بھی ہو جائیں گے۔